السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھا نالج جو اپنا ہم جیسے جونیئر کو شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عورتوں کو دودھ پلانے کے زمانے میں خون کی کمی کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ کیمومیلا اس خون کو بڑھاتی ہے، جگر کے نظام کو اچھا کرتی ہے، یا کسی عورت کو الٹے ہاتھ میں درد ہو اور سن ہو، اس کے ساتھ سن والی کیفیت ہو، تو اس مناسبت سے بھی کیمومیلا 30 اس کی دوا بنتی ہے۔ کیونکہ عورتوں کا دودھ پلانے کے علاوہ جو پیریڈز آتے ہیں تو اس میں بھی خون کی کمی کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اس میں کبھی کبھی چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، نفس تیز چلتی ہے، پلپیٹیشنز بھی تیز ہو سکتی ہے۔ ان سب کو کیمومیلا بہت اچھی طرح کور کرتی ہے۔ ایک مریض آیا، وہ مرد تھا، کچھ شکایتیں اپنی بتا رہے تھے۔ بتاتے بتاتے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہ کچھ شکایتیں کیا تھیں۔ بتاتے بتاتے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میرا ایک ہاتھ گرم ہے اور ایک ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا، میں نے فوراً کیمومیلا منگائی، زبان پہ ڈالی، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ پرسکون ہو گئے۔ جو ہاتھ ایک گرم اور ایک ٹھنڈا ہو رہا تھا وہ بھی نارمل ہو گیا، اور جو کمپلینٹ کر رہے تھے اس میں بھی ان کو ریلیف ملا۔ پسلیوں کے درمیان جو کھڈا ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے۔ یہ معدے کے منہ پہ ورم آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ٹینشن بھی ہے، اینٹی بائیوٹک کا استعمال بھی ہے۔ جن لوگوں کو تیزابیت کی شکایت ہو، اس کی وجہ سے بھی ورم آ جاتا ہے۔ اس درد کی پراپر دوا ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ اس کے علاوہ کوئی دوا یہاں کام نہیں کرتی۔ پین کلر بھی کھا کھا کے مریض پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پین کلر بھی کام نہیں کرتی۔ ہومیوپیتھ بھی پتہ نہیں کون کون سی دوائیں دیتے ہیں، مریض کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، لیکن دوا درد میں آرام نہیں آتا۔ جب یہ مریض ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کا جگہ سمجھتے ہیں، کالی بائی کرومیکم کا ایک قطرہ زبان پہ ڈالتے ہیں، فوراً آرام آتا ہے۔ اگر وہ مریض ہمارے پاس آئے اور کہے کہ درد ہوتا ہے لیکن ابھی میرا درد نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس کھڈے میں انگوٹھا رکھیں اور دبائیں، دیکھیں درد ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں درد ہو رہا ہے۔ پھر ہم کالی بائی کرومیکم 30 ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کھڈے میں انگوٹھا رکھو اور دباؤ، دیکھو درد ہے، تو اس کو ریلیف ملتا ہے۔ معدے کے لحاظ سے تیزابیت کی بھی، جسے ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں، نمبر 1 دوا ہے۔ اس دوا کی تمام رطوبتیں تیز ہوتی ہیں، یعنی اس کا مریض کو مرچیں زیادہ لگتی ہیں، زبان چھلی چھلی محسوس ہوتی ہے۔ یہی رطوبت اگر ہونٹوں کی طرف آ جائے تو باتیں کٹنی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ٹیوب کام نہیں کرتا، کوئی مرہم کام نہیں کرتا، جب تک کہ امونیم کارب اندر سے نہ کھلائی جائے۔ پتی اچھلنے کا مرض اگر کسی کو ہے، چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو، اس کی بھی امونیم کارب دوا بنتی ہے۔ جن لوگوں کے مسے باہر نکل آتے ہیں پوٹی کے، ان کو بار بار ہاتھ سے اندر کرنا پڑے، ایلوپیتھک طریقے علاج میں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں، بلکہ کر بھی دیتے ہیں۔ امونیم کارب پتہ نہیں کس طریقے سے ان مسوں کو پھر سے نارمل کر دیتی ہے، آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گوہانجی کی بھی بہت اچھی دوا ہے۔ اوپری پپوٹے پر دانہ نکل آتا ہے جسے گوہانجی کہتے ہیں، امونیم کارب سے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بگڑے ہوئے بخار کی بھی دوا امونیم کارب ہے۔ بخار اس کی رینج میں آئے تو کوئی اور دوا نہیں کام کرتی جب تک کہ امونیم کارب اس کو نہ دی جائے۔ السلام علیکم۔ سلیسیا دانے و گلٹی کی خاص دوا، جسم کے مختلف حصص میں پھوڑے پھنسیاں جن کو نکلتی رہتی ہیں، اس کی مناسبت سے ان کی یہ خاص دوا بنتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خون صاف کرنے کی دوا ہے سلیسیا۔ میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ جب ہم ایسے مریضوں کو یہ دوا پلاتے ہیں تو ان کے جسم میں جو گلٹیاں یا پھنسیاں نکلتی ہیں وہ نکلنا بند ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب دوا خون صاف کرنے میں مفید ہے۔ اس کے دانے جب نکلتے ہیں درد کرتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خوراک دینے سے وہ درد ختم ہوتا ہے اور کچھ ہی دن میں وہ دانہ غائب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ان دانوں کے لیے پین کلر کھاتے کھاتے اس کو بڑا کر لیتے ہیں، یعنی کہ گلٹی کی شکل
بن جاتی ہے۔ جب ایسا کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اس گلٹی میں درد ہوتا ہے، تو مریض یہی کہتا ہے کہ ہمیں درد ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں پین کلر کھانی پڑتی ہے۔ سلیسیا 30 دینے سے اس درد میں آرام آتا ہے۔ ہم بھی کنفرم ہو جاتے ہیں کہ یہ سلیسیا سے ہی گلٹی غائب ہوگی، تو دوا ہم مریض کو دے دیتے ہیں بنا کے، اور اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ گلٹی 3-4 پروسیس میں ختم ہوگی، اس کے لیے آپ کو 2-3 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ گلٹی مواد بنے گی، جتنا بھی مواد بنے گا اس کا منہ کھلے گا، وہ مواد نکل جاتا ہے، پھر بقیہ گلٹی جو ہے اس کا مواد بنتا ہے، پھر منہ بنتا ہے اور وہ مواد نکل جاتا ہے۔ ہم ان کو تاکید کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کوئی مرہم نہیں لگانا ہے، نہ اس زخم کو ٹھیک ہونے کے لیے کوئی حربہ استعمال کرنا ہے۔ جن لوگوں کو مچھر زیادہ ستائیں تو ان کی بھی دوا سلیسیا بنتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے کوئی 1-2 کو مچھر زیادہ ستا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے پسینے کے ذریعے، وہ مچھروں کو پسند ہے۔ ایسے مریضوں کو 3-4 دن سلیسیا 30 میں دے دیتا ہوں تو وہ پسینے سے جو خوشبو جو مچھروں کو پسند ہے آنا بند ہو جاتی ہے، اور مچھر ان کے پاس آنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ مقد میں شگاف جسے فشر کہتے ہیں، اس کی بھی پراپر دوا ہے۔ جو لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آنے کی 2 وجوہات ہیں، یا تو معدے سے آتی ہے تو اس کی پلسٹیلا 30 دوا بنتی ہے۔ اگر مسوڑوں سے خون آتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب مریض برش کرتا ہے تو اس کا برش لال ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے گریفائٹس 30 دیتے ہیں تو اس کا خون آنا ہی بند ہو جاتا ہے، اور بدبو بھی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈکاروں کے لحاظ سے بھی 2 دوائیں بنتی ہیں، گریفائٹس 30 جو زیادہ عموماً کام آتی ہے، ڈکاریں جن کو زیادہ آتی ہیں گریفائٹس 30 دیتے ہیں تو ان کو آرام آ جاتا ہے۔ یا دوسرا دوا ہے کیلکریا کارب 30۔ اسی طریقے سے لیکوریا کی بھی یہ بڑی دوا ہے۔ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں اس میں زیادہ تر جو لیکوریا کی مریض ہوتی ہیں وہ گریفائٹس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ گریفائٹس 30 دیتے ہیں، 200 میں بھی یہ اچھا کام کرتی ہے۔ ڈائلیسس کے مریضوں کو یوریا اور کریٹینائن زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ یوریا کی مناسبت سے نیٹرمیور 30 اور کریٹینائن کی مناسبت سے گریفائٹس 30 ان کی پراپر دوا ہے۔ اسی طریقے سے جن کے پلیٹلیٹس مینٹین نہیں ہو پا رہے اور تیزی سے گر رہے ہیں تو نیٹرمیور 200 رات کو بھی دیں اور صبح نہار منہ بھی دیں، اور دن میں بخار کی دوا دے دیں، ویٹرم البم بھی دے سکتے ہیں، اور وائرا بیت دے دیں جو 3 دواؤں کا کمبینیشن ہے، وہ بھی بخار کو بہت اچھی طریقے سے کور کرتا ہے۔ اس طریقے سے ڈینگی بخار کو وائرا بیت کور کر لیتا ہے، اور پلیٹلیٹس کو نیٹرمیور 200 میں بھی دے سکتے ہیں اور 30 میں بھی دے سکتے ہیں۔ بانجھ پن کی مناسبت سے جو عورتیں مرد ہر اینگل سے صحیح ہوں لیکن عورت کا رحم مرد کے معدے کو قبول نہ کرے اور فوراً باہر پھینک دے تو وہ بھی بانجھ پن کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم دونوں میاں بیوی سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ فوراً آپ کا مادہ جو ہے باہر نکل آتا ہے، تو وہ عموماً اوکے کرتے ہیں، تو ہم ان کو نیٹرم کارب 30 دیتے ہیں، وہ قبول کرنے لگتا ہے اور حمل کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ ہے جناب۔ رات میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، فیمیل پیشنٹ تھی، اس کی تقریباً ایج تھی جناب 45 سال۔ تو پیشنٹ کی جو علامت تھی، وہ پیشنٹ کہتے ہیں جی مجھے 6 ماہ سے خارش ہے، اور ان کی سپلین بڑھی ہوئی تھی، سپلین انلارجڈ تھی، تو وہ اس کو شادی سے پہلے تھی۔ تو ایلوپیتھک ڈاکٹر نے کہا جی آپ آپریٹ کروا لیں، تلی کو آپ نکلوا لیں، تو خیر انہوں نے آپریٹ نہیں کروایا۔ میرے پاس آ گئے، میں نے ان سے پوری علامتیں لی، کیس ٹیکنگ کی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ابھی آپ چلے جائیں، کل آ جائیں، میں آپ کو میڈیسن انشاءاللہ تعالی بنا کے دوں گا۔ پھر سر میں نے ڈاکٹر وکیل صاحب سے رابطہ کیا، میرے ذہن میں تو وہی آ رہا تھا 34 چیلیڈونیم، میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب سے بھی پتہ کر لیں۔ پھر میں نے پوری تفصیل ڈاکٹر صاحب کو بتلائی، وہ میں نے مطلب ایک کیس لکھا ہوا تھا ریکارڈ پہ،
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جسٹ آپ اونلی جناب ان کو توجہ 30 دیں، ایک خوراک دینے کے آدھے گھنٹے بعد آپ پیشنٹ سے پتہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اگلے دن پیشنٹ میرے پاس آ گئے، میں نے ان کو توجہ اٹھا کے دے دی۔ میں نے کہا جی یہ آپ پلائیں، پھر آدھے گھنٹے بعد مجھے بتلائیں۔ یقین جانیے کہ پیشنٹ 90% کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں صرف توجہ سے۔ یہ ڈاکٹر وکیل صاحب نے بتائی دی جی۔ السلام علیکم جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھا نالج جو اپنا وہ ہم جیسے جونیئر کو شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں بتاتا چلوں، میں نے آپ کی وہ جو لیکچر وغیرہ آپ ہمیں سینڈ کرتے ہیں میں ڈیلی سنتا ہوں، تو اسے اپنی پریکٹس میں یوز کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت ہی اچھے رزلٹ مجھے مل رہے ہیں۔ تو میرا ایک کیس تھا، میری پھپھو تھی، اسے نا وہ اپینڈکس والی جگہ پہ کافی پین ہوتا تھا۔ وہ تقریباً 2-3 ماہ سے وہ رہتی تھی گجرانوالہ میں، تو وہاں پہ درد کی شکایت اکثر کرتی رہتی تھی، تو کبھی کوئی پین کلر کھا لیتی کبھی کوئی، لیکن مجھے ابھی شادی تھی ہمارے گھر، تو وہ جب یہاں پہ آئی تو اس نے مجھے بتایا یہاں پہ 2-3 ماہ سے درد ہے بہت شدید قسم کی۔ تو جناب اتنی جلدی بہت تیز درد رہتا تھا ان کو جناب، ایسے تھی درد اتنی تیز ہوتا تھا کہ اس سے درد کی وجہ سے وہ رو پڑتی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ میں نے آپ کا وہ جو آپ نے لیکچر سینڈ کیا تھا لائکوپوڈیم پہ، تو وہ میں نے سنا تھا، تو لائکوپوڈیم جیسے ہی میں نے اسے دی تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ اتنا جلدی اسے رزلٹ ملا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور الحمدللہ وہ ایک ہی دفعہ میں نے لائکوپوڈیم اسے 30 میں یوز کروائی اور بہت اچھے رزلٹ ملے مجھے اس کے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کبھی کچھ چاول وغیرہ لے ہیں شادی میں، تو اس کے بعد انہیں مسئلہ بنا، دوبارہ میں نے لائکوپوڈیم 2-3 دفعہ اسے کھانے کے لیے دے دی، تو انشاءاللہ اب بالکل بہتر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو آپ کے بچی کے ناف کے قریب میں درد ہوتا ہے، آپ جب یہ بخار ہوتا ہے کہ بروفین کھلاتے ہیں؟ ایک تو مجھے ہاں نہ میں جواب دیجیے گا، دوسرا اس کا آرسینک البم 30 ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا ابھی درد میں آرام آنا چاہیے، اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا۔